میں شریک ہوں۔ اس وقت ہمارے سامنے الحمدللہ منبر رسول پر مفتی بدرالدین صاحب موجود ہیں، ہم حضرت سے استفادہ کرتے ہیں۔ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ موجود ہیں، ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور حضرت کے شکر گزار ہیں۔ اور اب ہم حضرت کے ہاتھ میں، حضرت کے پاس یہ مائک پیش کرتے ہیں اور حضرت سے استفادہ کرتے ہیں۔ خواتین اسلام سے گزارش ہے بالکل خاموش ہو جائیں اور درس ختم بخاری شریف کی اس محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانس والجن والاناسین وعلی آلہ واصحابہ المتطیبین والمتطہرین۔ آپ حضرات ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت ہے کہ ہم لوگ بخاری شریف، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح للامام البخاری کی آخری حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث اسلامیات کا ماخذ ہے اور منبع ہے۔ اصول فقہ میں بار بار ہمارے طلباء نے اور طالبات نے پڑھا ہوگا کہ فقہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ ان چاروں میں اصل کتاب اللہ ہے اور سنت و رسول اللہ کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح ہے۔ ہمارے کان اس بات سے آشنا تھے کہ قرآن اور حدیث یہ اسلامیات کا سرچشمہ ہیں، لیکن ہمارے اصولیین نے، اصول فقہ کے مصنفین نے قرآن و حدیث کے بجائے کتاب اللہ اور سنت و رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اصول فقہ کی جتنی کتابیں بھی ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اصول الشاسی، نور الانوار، حسامی، توضیح تلوی، مسلم الثبوت، فوات الرحمود، ساری کتابوں میں
فقہ کے جو اصول بیان کیے جاتے ہیں کسی بھی کتاب میں قرآن اور حدیث کا لفظ نہیں ملتا، بلکہ کتاب اللہ اور سنت و رسول اللہ کا لفظ ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پورا قرآن اور احادیث کا پورا ذخیرہ مسائل پر مبنی نہیں ہے، مسائل نہیں ہے، بلکہ قرآن میں واقعات اور قصص بھی ہیں، انبیاء سابقین کے قصص اور ان کے واقعات ہیں، کچھ عبرت کی باتیں بھی ہیں۔ یہی حال احادیث کا ہے۔ احادیث میں بھی ساری حدیثیں مسائل کی نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری احادیث واقعات اور قصص اور عبر پر مشتمل ہے۔ اس لیے پورے قرآن کو فقہ کے اصول میں اور پوری احادیث کو فقہ کے اصول میں نہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا بھی قصہ ہے، حضرت داؤد کا بھی قصہ ہے، حضرت لوط کا قصہ ہے۔ ان قصوں کی بنیاد پر کوئی مسئلہ سامنے نہیں آتا کہ جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہو۔ قرآن کی بعض ہی آیات ہیں، کچھ ہی آیات ہیں جن کے ذریعے مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور امت مسلمہ اس پر عمل کرتی ہے اور امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ باقی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن کا تعلق قصص سے ہے، عبرتوں سے ہے، واقعات سے ہے، ان سے مسائل اخذ نہیں کیے جاتے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورا قرآن فقہ کے اصول سے ہے۔ صرف وہی آیات فقہ کے اصول کا درجہ رکھیں گی جن آیات کا تعلق مسائل سے ہے، احکام شرعیہ سے ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کے مصنفین نے جب اصول فقہ بیان کرنا شروع کیا تو کہا کہ فقہ کا سب سے پہلی اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے وہ ارشادات جس کے ذریعے سے بندوں پر کوئی چیز لازم قرار دی جائے۔ کتاب کا لفظ یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، ما یکتب بہی، جس کے ذریعے سے بندوں پر کوئی چیز فرض کی جائے، لازم کی جائے اور کمپلسری کی جائے۔ کتاب کا لغوی معنی ہے لکھنا، اور عربی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی لکھنے کا ایک معنی فرض کرنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا استاذ یا آپ کی معلمہ کہہ دے کہ تمہارے لیے یہ کام لکھ دیا گیا ہے، یعنی روزانہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تو لکھنے میں معنی لزوم کا پایا جاتا ہے۔ ہمارے قرآن میں بھی آیا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لازم کر دیے گئے، لکھ دی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لازم کر دیے گئے، لکھ دیے گئے۔ تو قرآن میں بھی یہ محاورہ استعمال کیا گیا، یہ معنی استعمال کیا گیا، اور ہمارے ہندوستان میں بھی لکھنے کا ایک معنی لازم کرنا، فرض کرنا، واجب کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے مدرسوں میں بعض طلبہ کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے درسگاہ کی صفائی لکھ دی گئی ہے، مطلب تمہیں روزانہ درسگاہ کی صفائی کرنا لازم ہے۔ تو کتاب اللہ کا معنی اب یہ پیدا ہوا لغوی اعتبار سے بھی اللہ کے وہ ارشادات جن کے ذریعے بندوں پر کچھ لکھ دیا گیا ہو، لازم کر دیا گیا ہو۔ لہذا کتاب اللہ سے مراد قرآن کی وہی آیات ہوگی جن آیات کے ذریعے بندوں پر کوئی چیز لازم قرار دی جائے۔ یہی وجہ ہے
کہ ہمارے اصول فقہ کے مصنفین نے کہیں بھی اصول فقہ بیان کرتے وقت قرآن اور حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ پر کتاب اللہ استعمال کیا. اب آپ آگے بڑھیں. دوسرے نمبر پر لکھنا چاہیے تھا حدیث، لیکن نہیں، سنت و رسول اللہ لکھا گیا. اصول فقہ میں حدیث کو شمار نہیں کیا گیا. وجہ یہی ہے کہ ساری حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہا بھی نہیں گیا ہے، اور بعض احادیث تو ایسی ہیں کہ ہم عمل کر بھی نہیں سکتے، چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتے. مثلا عرش الہی پہ رسول اللہ کا آنا جانا، یہ حدیث ہے. ہم لاکھ چاہیں کہ ہم بھی آئیں اور جائیں، نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ناممکن ہے. اور بعض جگہوں پہ ہم عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کی جانب سے ہمارے اوپر پابندی عائد کر دی گئی. مثلا 4 بیویوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں، ان کے عقد مسعود میں بیک وقت 4 سے زائد ازواج تھیں، لیکن کیا امت مسلمہ کے کسی فرد کو شریعت کی جانب سے اس کی اجازت ہے؟ رسول اللہ کے علاوہ رسول اللہ نے، ہمارے مذہب اسلام نے کسی بھی فرد کو بیک وقت 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی اجازت نہیں دی. تو حدیث تو ہے یہ کہ 4 سے زیادہ رسول اللہ نے ازواج اپنے حبالہ عقد میں رکھا، اپنے عقد مسعود میں رکھا. حدیث ہے. اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا ان کا کوئی عمل یا ان کے سامنے کچھ کہا گیا ہو، کچھ کیا گیا ہو اور رسول اللہ خاموش رہے ہوں. حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ ازواج اپنے عقد مسعود میں رکھا. تو یہ حدیث تو ہے، لیکن کیا ہم اور آپ شرعاً اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بنام اسلام جو فرقے ہیں ان میں بھی شاید ہی کوئی ایسا فرقہ ہو جو 4 سے زیادہ بیک وقت ازواج کی بات کرتا ہو، جبکہ ہم تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، پھر بھی بنام اسلام، نام نہاد اسلام کا جو دعویٰ کرتے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم عامل بالحدیث ہیں. مجھے بتائیں کیا وہ لوگ 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی وکالت کرتے ہیں یا اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ہدایت کرتے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں. پتہ چلا کہ ساری حدیث ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. بعضی احادیث ہیں جن پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ساری احادیث پر عمل کرنے کی ہرگز ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے. بعضی احادیث ہیں. اسی لیے ہمارے اصول فقہ کے مصنفین نے حدیث کے بجائے لفظ سنت و رسول اللہ رکھا. سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. دین میں، مذہب میں جس راستے پر امت کو چلنے کی اجازت، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جس راستے پر چلنے کی اجازت ہو اسی کو حدیث، اسی کو سنت کہا جاتا ہے. لہذا سنت پر عمل کرنا ممکن ہے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے. اس طریقے سے سنت کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات، وہ افعال، وہ تقاریر جس پر امت کو چلنے کی اجازت ہے، یہ ہے سنت کی تعریف. سنت پر ایک مسلمان عمل کر سکتا ہے اور عمل کرنے کی مسلمان کو اجازت ہے. اسی لیے ہمارے اصول فقہ کے مصنفین نے حدیث کے بجائے لفظ سنت استعمال کیا. کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ.
اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے. کہیں تو عادتاً اور عقلاً ناممکن ہے، کہیں شرعاً ناممکن ہے. مثلا ابھی میں نے کہا تھا عرش الہی پہ آنا جانا یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فعل ہے، لیکن کیا امت کا کوئی فرد بلکہ دنیا میں کوئی انسان عرش پہ آنے جانے کا کام کر سکتا ہے؟ عقلاً اور عادتاً ناممکن. 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا بیک وقت کوئی مسلمان نہیں رکھ سکتا ہے، یہ شرعاً ناممکن ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم حدیث کے عامل ہو سکتے ہیں، ہم اہل حدیث ہو سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی جو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بنا کر ثابت نہیں کر سکتا. ہاں، سنت پر عمل ممکن ہے، سنت پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو ہم اور آپ اہل سنت تو ہو سکتے ہیں لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکتے. ممکن ہی نہیں. ہم کوشش بھی کریں کہ چلو اب اہل حدیث ہو جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، نہ عادتاً نہ عقلاً نہ شرعاً. ہاں، سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. لہذا ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں، یا سنت کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنی کہہ سکتے ہیں. سنی مسلمان، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، سنی مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. لیکن حدیثی مسلمان، حدیثی دعوت اسلامی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. حدیث پر عمل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ حدیثی اور اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے. جب بھی ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے تو سنی اور اہل سنت ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بے حدیثی نہیں کہا. آپ چاہتے تو کہہ دیتے علیکم بے حدیثی، تمہارے اوپر میری حدیث لازم ہے. لیکن سرکار کو خوب معلوم تھا کہ یہ امت کے لوگ میرے جیسے نہیں ہیں، نہ امت میری جیسی ہے. سرکار کو خوب معلوم تھا کہ میں نہ امت میری جیسی ہے نہ میں امت جیسا ہوں، دونوں میں بڑا ڈیفرنس ہے. حدیث پر جو حدیث ہے وہ صرف میں ہی اس پر عمل کر سکتا ہوں. تو حدیث اللہ کے رسول نے علیکم بے حدیثی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، حدیث لازم نہیں ہے. دیکھیے، نام رکھنے میں بھی بڑا فالٹ ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے. نام رکھنے میں فالٹ ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے. سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بہت بڑا فالٹ ہو جائے گا، بلکہ ایک پرکشش، ایک کھینچنے والا نام رکھ لیا کہ لوگ بڑی جلدی سے ہماری طرف کھینچیں گے کہ حدیث والے ہیں بھائی، یہ حدیث والے. لیکن اس کی گہرائی میں جھانک کر دیکھا نہیں کہ کیا دھوکہ ہوگا اور کیا فالٹ ہوگا اس میں، یہ نہیں سوچ سکے. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالی جس پر مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو عقیدہ، جو مذہب شرف قبول پاتا ہے تو اس کے نام بھی ایسی ہوتے ہیں کہ کہیں سے فالٹ نہ ہو. تو الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں، اہل سنت ہیں، اور یہی ممکن ہی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری احادیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا من سن سنتن فی الاسلام، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا عمل کرنے کے لیے اور وہ اچھا طریقہ ہے تو اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، پھر اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. تو وہاں پر بھی من حدث حدیثن یا من احدث حدیثن یہ نہیں بلکہ من سن سنتن فرمایا، من سن سنتن حسنتن. تو میرے عزیز مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ حضرات نے حدیث بھی پڑھی اور سنت بھی پڑھی. یہ بخاری شریف ہے.
اس میں سنن بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اس میں احادیث بھی ہیں، سنن بھی ہیں. آپ نے احادیث بھی پڑھ لی، سنن بھی پڑھ لی. اور آپ حضرات کے لیے آج کا یہ دن بڑا مبارک ہے کہ ختم بخاری شریف کی رسم آپ آج ادا کرنے جا رہے ہیں. افتتاح بخاری شریف کی بھی رسم ادا کرتے ہوں گے، وہ رسم نہیں، وہ حقیقت. افتتاح بخاری شریف جب آپ کرتے ہوں گے تو وہ رسم بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. واقعی اس میں کہیں سے بھی میرے خیال سے نقص نہیں رہتا. لیکن ختم بخاری شریف تو ایک رسم ہی ہے، حقیقت شاید یہاں ہو، حقیقت بھی ہو سکتی ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان دونوں جلد مکمل سطرن ختم کرتے تھے. لیکن اب بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم لوگوں نے ایک رسم بہرحال رکھی ہے اور رسم پر بھی برکتیں ملتی ہیں. تو ماشاءاللہ آج ختم بخاری شریف ہے. میں کہیں کہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ افتتاح بخاری شریف کا جلسہ کیا کیجئے تاکہ رسم بھی رہے اور حقیقت بھی رہے. افتتاح بخاری شریف اس میں کہیں سے فالٹ نہیں ہے. اور ختم بخاری شریف میں بہرحال ہے، اور ہو سکتا نہ بھی ہو، میں یہاں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. تو لیجئے ختم بخاری شریف یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث. پہلی حدیث امام بخاری نے باب و بدء وحی سے آپ نے کتاب کا آغاز کیا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارے مذہب اسلام کی پوری بنیاد وحی ربانی پر ہے. وحی ربانی پر ہے. وحی ربانی کی تشریحات احادیث کی شکل میں ملیں گی، پھر احادیث کی تشریحات اجماع امت اور قیاس کی شکل میں ملیں گی، اور آخر میں آپ کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کا سرمایہ پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کے بعد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث انہوں نے آخر میں رکھی کہ جس ذات باری تعالی کے ارشادات پر ہمارا مذہب اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ذات بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے، اور وہی ساری تعریفات کا لائق ہے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. آخر میں یہ حدیث انہوں نے رکھی، باب باندھا انہوں نے باب و قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہماری طالبات بھی میرے خیال سے میری آواز سن رہی ہوں گی، ان کے سامنے بھی بخاری شریف رکھی ہوگی. صفحہ 1128 کھول لیں، صفحہ 1128، اور اس صفحے کے بالکل اخیر میں دیکھیں موٹا سا لکھا ہوگا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اعلی حضرت مجدد اسلام امام احمد رضا قدس سرہ نے اس آیت کریمہ کا اردو زبان میں جو ترجمہ فرمایا یہ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا کے ترازو رکھیں گے، انصاف کے ترازو رکھیں گے. انہوں نے ترجمہ جو کیا مضاف اور مضاف الیہ کا کیا. یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے. الموازین القسط اضافت الموصوف الی الصفت. اعلی حضرت کے ترجمے سے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے.
الموازین میزان کی جمع ہے الموازین. القسطہ اس کی صفت ہے. القسطہ مصدر ہے. مصدر صفت کیسے بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے مصدر ڈائریکٹ صفت نہیں بن سکتا. یا تو اسے مشتق کے معنی میں رکھا جائے یا حمل بالمواتات کیا جائے، ذو اور ذوات وغیرہ کے ذریعے اس کو صفت بننے کے لائق بنایا جائے. میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ صفت بنایا جائے، القسطہ کو مصدر کو ہی صفت بنایا جائے، اور میرا ذوق اپنا یہ کہتا ہے کہ مصدر کو ڈائریکٹ صفت بنایا جائے. مصدر کو بہت ساری جگہوں پر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جاتا ہے. بہت مشہور مثال ہے ہماری درسگاہوں میں، زید عدل. عدل مصدر ہے اور عادل کا معنی ہے وہ زید عادل. اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ زید عادل نہیں بلکہ سراپا عادل ہے. ہم لوگ بھی جب کسی کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں کہ حضرت عالم نہیں سراپا علم کی ٹنکی ہے یہ، تو کبھی ہم سراپا علم یعنی پاؤں سے لے کر کے وہاں تک علم ہی علم ہے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب منچ پر آتے تھے اسٹیج پر تو کہتے تھے کہ یہ پیٹ نہیں یہ علم کی ٹنکی ہے، ٹنکی. تو یہ مبالغہ کے طور پر بولا جاتا ہے کہ زید عدل، یعنی زید عادل نہیں یار، وہ سراپا عادل ہے. زید علم نہیں سراپا، زید عالم نہیں بلکہ سراپا علم ہے. تو ایسے ہی وہ میزان کیا انصاف والے نہیں بلکہ سراپا وہ میزان انصاف ہوں گے. وہ گلبرگہ کے ترازو تھوڑی ہوں گے یا بامبے اور حیدرآباد کے ترازو نہیں ہوں گے، وہ میدان محشر کے ترازو ہوں گے. تو انصاف کا ترازو وہ سراپا انصاف ہی ہوں گے، انصاف کے نہیں بلکہ سراپا انصاف ہوں گے. وہاں رتی برابر بھی یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کمی بیشی ہوگی نیکیاں تولنے میں. کل میدان محشر میں نیکیاں کاؤنٹ بھی ہوں گی تولی بھی جائیں گی، دونوں کام ہوگا. حساب و کتاب ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی. یہ سب جو نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی، ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھانے کے لیے. ورنہ اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں، اس کو ویٹ کرنے کی کیا ضرورت، اس کو تولنے کی کیا ضرورت. بھائی تولتا وہ ہے جو سامان کا وزن نہ معلوم، جسے سامان کا وزن نہ معلوم. اللہ کو تو سب معلوم ہے بھائی، وہ کاہے کو تولے گا؟ تولا اس لیے جائے گا تاکہ کوئی مرحلہ آئے تو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، ان کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو. اللہ تو اپنے محبوب کی جلوہ نمائی چاہتا ہے. دنیا میں بھی پروردگار نے اپنے حبیب کی جلوہ نمائی فرمائی، اور کل میدان محشر میں بھی ان کا جلوہ، ان کا پاور اللہ دکھائے گا. تفسیر در منصور میں بڑی دلچسپ ایک بات لکھی ہے کہ میدان محشر بپا ہوگا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، میزان عمل نصب ہوگا اور نیکیاں لوگوں کی تولی جا رہی ہوں گی. ایک شخص کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. ابھی جہنم کے قریب ہی پہنچیں گے کہ ہم لوگوں کے ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ مبارک پڑے گی. وہ بلائیں گے واہ محمد یا محمد یا محمد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے، کیا بات ہے یا ابو البشر، کیا بات. حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے محمد یہ آپ کی امت کا آدمی لگ رہا ہے.
یہ ادھر دیکھیے، ایک آپ کی امت کا آدمی لگ رہا ہے، فرشتے اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، جائیے جائیے جائیے، ادرک ہو ادرک ہو ادرک ہو، جائیے اس کی مدد کیجیے، جائیے اس کی مدد کیجیے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے کہتے ہیں کہ میں بڑی تیزی سے، متسارعن کا لفظ ہے، بڑی تیزی سے بھاگ کر میں گیا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں تولی گئیں، رب کا حکم ہو چکا ہے، کم پڑ گئی تھی، ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آپ فرشتوں سے فرمائیں گے یا رسول ربی، اے میرے رب کے قاصدین، یہ میرے رب کے فرشتوں، ردو ہو، اس کو واپس لے چلو، اس کو واپس لے چلو۔ لیکن فرشتے واپس کیسے لے کے جائیں گے؟ کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے کہا دیکھیے ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور واقعی فرشتوں کی تو صفت ہے، ہم بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ، وہ تو اپنے رب کے آرڈر کے مطابق جس کو جہاں لگا دیا گیا لگے ہوئے۔ فرشتے یہ اپنا عذر بیان کریں گے کہ ہم لوگ کیا کریں، رب کا آرڈر ہو چکا ہے، ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں آپس میں ہو رہی ہوں گی، فیات النداء من عند العرش اتیو محمدا، اتنے میں عرش الہی سے ندا آئے گی، فرشتوں اتیو محمدہ، محمد کی بات مان لو، ردو ہو، اس کو لے جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ، ردو ہو، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب فرشتے رب کا آرڈر آ گیا تو واپس لے کر جائیں گے، اور پھر واپس نیکیاں پھر تولی جائیں گی۔ واقعی نیکیاں کم تھیں، میں نے کہا نا کہ وہاں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، انصاف کا ترازو ہوگا، دنیا کا ترازو نہیں کہ دکھا دے 1 کلو اترے 800 گرام، دنیا کا ترازو نہیں، تو صاحب پھر تو لگ واقعی نیکیاں کم تھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، فوراً نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور رب کا آرڈر ہوگا ادخلوہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ امتی کہے گا کہ آپ کون ہیں، کیا کیا میرے ساتھ آپ نے، میری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اب میری قسمت بدل گئی، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد النبیوں کا وہذہ صلاتک التی کنت تصلیھا علیہ، میں محمد تیرا نبی ہوں، اور یہ درود پاک کی برکت ہے جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اسی موقع سے درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی حدیث کو محدثین نے حدیث بطاقہ کہا، کاغذ کا ٹکڑا، حدیث بطاقہ۔ دیکھیے تو ہم قسط بمانا قاسطہ ہے، مصدر بمانا اس میں فاعل، تو اب چونکہ اس مصدر کو صفت بنانا ہے موازین کی، موازین ہے جمع، اس کی جمع آئے گی واحد مؤنث، اس لیے قسط کو معنی میں لیں گے ہم کس کے؟ قاسطہ کی۔ تو موازین موصوف، القسط اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ندعو کا مفعول بہ، ندعو کا یہ مفعول بہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، اور اس باب پر قول اللہ پر عطف ہے وَأَنَّا آمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ، اسی باب سے یہ بھی جوڑا انہوں نے کیا کہ اس کا بھی بیان ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے،
आमाल और अकवाल तौले जाएंगे, यूजनो। देखिए, अगर कौलहुम की तरफ तवज्जो दें तो यूजनो होना चाहिए, इसलिए कि कौल वाहिद है, लिहाजा यूजन। लेकिन आमाल की तरफ अगर आपकी तवज्जो जा रही है तो इसको तूजनो होना चाहिए। दोनों है, यूजनो और तूजनो भी। तो बनी आदम के आमार और उनके अकवाल तौले जाएंगे। एक सवाल यहां यह पैदा होता है कि बनी आदम के आमाल, इसको जमा रखा गया और कौलहुम इसको वाहिद रखा गया, इसको भी अकवाल कर देते इमाम बुखारी। आमालहुम व अकवालहुम तो मुनासबत हो जाती। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक को तो जमा रखा और इसको वाहिद क्यों रखा, कौलहुम क्यों रखा? मुनासबत तो ये चाह रही थी कि इसको भी अकवाल कर देते, लेकिन मेरा ज़हन ये कह रहा है, मेरी फहम नाकिस, कि मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ लॉजिक और हिकमत है। एक तो ये जवाब दे दें आप कि कौल मस्दर है और मस्दर का इतलाक वाहिद तस्निया जमा सब पर होता है, खलास। एक जवाब ये भी हो सकता है। लेकिन अगर अकवाल ला देते तो क्या परेशानी थी? आखिर कौल लाने में क्या कोई हिकमत निकल सकती है कि नहीं? हम लोग क्या हिकमत निकालते हैं? मुसन्निफ ने कैस क्यों रखा पता नहीं, डायरेक्ट कोई राब्ता तो है नहीं उनसे। ये हाशिया लिखने वाले, बैन सतूर वाले आपस में अपना सेटल करते हैं, डायरेक्ट कोई राब्ता तो है नहीं। उन्होंने नहीं भी सोचा होगा, हम लोग सोचते हैं कि शायद इसलिए, शायद इसलिए, शायद इसलिए। तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी पसंद आई, मेरे दिमाग में आई, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बस मेरा दिमाग कह रहा है कि शायद इसलिए। देखिए, अमल का सुदूर बहुत सारे आज़ा से होता है और कौल का सुदूर फकत जबान से होता है। और कौल तो और कहीं से, आंख से तो कोई बात करता नहीं। करते, हाँ देखिए आप कर रहे हैं हाँ, लेकिन उसको कौल बोला नहीं जाएगा। कौल सिर्फ जबान ही से होता है, ना आंख से होता है, ना कान से होता है, ना नाक से होता है, ना हाथ से होता है। कौल फकत एक उज़्व से होता है और अमल बहुत सारे आज़ा से। अमल हाथ का भी होता है, आंख का भी होता है, नाक का भी होता है, कान का भी होता है, हमारे हाथ का भी होता है, पांव का भी अमल होता है। तो अमल के मसादिर बहुत हैं और कौल का मसदर फकत एक है, यानी सादिर होने की जगह, कौल के सादिर होने की जगह फकत एक है और अमल के सादिर होने की जगह बहुत है। मेरा ख्याल है कि शायद इसलिए इसको वाहिद रखा और इसको जमा रखा। आप भी सोचेंगे तो और भी हिकमतें निकल सकती हैं। अल्लाह वालों के कलाम में गौर करते रहिए। मैंने लगे हाथ ये सोचा शायद ये वजह हो। वह अन्ना आमाल बनी आदम, बनी आदम के आमाल और उनके अकवाल तौले जाएंगे। एक दर्दनाक सवाल ये खड़ा होता है कि अमल और कौल एक कैफ है, कैफ आरास से है, जवाहिर से नहीं है। कैफ को तौला नहीं जा सकता, अर्ज को तौला नहीं जा सकता, आरास को तौला नहीं जा सकता। ये इस जगह पे सभी लोग जो भी खत्म कराएंगे इसको बयान करते हैं। अब मैं भी बयान करना है, मुझे भी बयान करना पड़ेगा, क्या करूं? सबको बयान करना है कि साहब। लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूं, हमारी तालिबात भी हमारी बात जरा से गौर से सुने, तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में देखिए, एक बहुत पहले हम हरारत को नहीं नाप सकते थे, अब हरारत को नाप लेते हैं लोग, दिल की रफ्तार को नाप लेते हैं लोग। तो साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है कि अब बहुत सारी चीजें जो हैरत अंगेज थी वो हैरत अंगेज नहीं रही है। इसलिए अगर ये भी तौला जाने लगे तो कोई बईद नहीं है, इसका भी वजन लोग बताने लगे कुछ दिनों के बाद। बहरहाल बनी आदम के अमाल, उनके अकवाल तौले जाएंगे। एक माना जो मैं समझता हूं ये होना चाहिए कि उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तौलने को भी लोग, तौलने का एक माना क्या, जांचना और परखना। लोगों के अमाल की चेकिंग होगी, जांचे जाएंगे।
لوگوں کے اقوال کی بھی چیکنگ ہوگی کہ یہ بول رہا تھا تو رضا الہی کے لیے بول رہا تھا کہ کرنسی کے لیے بول رہا تھا. یہ چیکنگ ہوگی وہاں پر. اور اگر وہ بولے گا کہ نہیں میں کرنسی کے لیے نہیں بلکہ مولا تیری رضا کے لیے, تو زبان خود ہی کہ چپ, تو نذرانے کے لیے بولتا تھا. تو میں سمجھ یوزنوں کا ایک معنی یہی رکھا جائے تو آج کے دور کے اعتبار سے میں زیادہ سمجھتا ہوں اچھا ہے. اس لیے کہ حالات بڑے عجیب ہیں. دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے, آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے, سر پہ ہے ٹوپی بال تو روٹی کے واسطے, ہے لال پیلا رومال تو روٹی کے واسطے. کہیں نہ کہیں بزنس ایڈ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے سائڈ سے بزنس اس میں ایڈ ہوتا ہے. تو خلوص کہیں نہ کہیں ڈیمیج یا کہیں کہیں بالکل ختم ہی ہوتا ہے, مائنس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے خلوص. اور آپ کو معلوم ہے کہ بارگاہ الہی میں وہی عمل محبوب ہوگا جو صرف اور صرف پروردگار کی رضا کے لیے ہو. خالصا لوجہ اللہ, خلوص اور اخلاص کے ساتھ. واٹ از دا خلوص و اخلاص؟ کیا ہے اخلاص اور خلوص؟ ہم نے پڑھا خلوص اور اخلاص کا ڈیفینیشن, اور اس کی اصطلاحی تعریف یہی ہے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کام کیا جائے, اسی کو کہتے ہیں اخلاص اور خلوص. حد یہ ہے کہ نہ جنت کا لالچ ہو اور نہ دوزخ کا خوف ہو. نہ جنت کا لالچ ہو نہ دوزخ کا خوف ہو, یہ بھی نہ ہو, صرف اور صرف پروردگار کی رضا کے لیے. دیکھیے تو یوزنوں کا ایک معنی یہی ہے. تو بنی آدم کے اعمال ان کے اقوال تولے جائیں گے. امام مجاہد کہتے ہیں القسطاس, القسطاس بھی ہے, یہ رومی لفظ ہے, العدل بالرومیہ. وہ یقال کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط, یہاں مصدر بمعنی ماخذ ہے. قسط جو ہے مقسط کا ماخذ ہے, یعنی مادہ ہے, قسط ہی مادہ ہے. یہ قسط کا لفظ جو ہے متضاد المعنی لفظ ہے. اس کا معنی ظلم بھی ہے انصاف بھی ہے, بیک وقت دونوں معنی ہے, متضاد المعنی ہے. اب قرینے کے اعتبار سے تعین ہوگا. المقسط هو العادل, اما القاسط فهو الجائر. جائر کا معنی ظالم, تو قاسط کا معنی ظالم بھی ہوگا اور قاسط کا معنی منصف بھی ہوگا. سلب ماخذ خاصیت ثلاثی مجرد میں بھی آتی ہے, ثلاثی مزید میں بھی آتی ہے. حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اس کو آپ سبھی لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں سبھی لوگ پڑھیں آگے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. رحمان کی بارگاہ میں دو کلمے بڑے پیارے ہیں اور ہماری زبان کے لیے بڑے آسان ہیں, ہلکے, اور میزان عمل پر جب یہ پہنچیں گے تو نیکیوں کے پلڑے کو بہت بھاری بنا دیں گے. ثقیلتان فی المیزان, میزان کے لیے بہت بھاری ہے. اسی مناسبت سے انہوں نے بابو یہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم ہم سبھی لوگوں کو جو بھی عمل نیک کریں اس میں خلوص اللہیت پیدا فرما دے مولا. جو بھی ہم نیک کام کریں مولا اپنی رضا کے لیے کرا لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.